الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے وہ بلڈ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور یہ خلت کے بارے میں ہم جان رہے تھے کہ خلت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اخلاق کیا ہوتے ہیں. اور اسی طریقہ سے ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں جہاں میں اور خاص ان کی ذات میں دکھا دیں گے تاکہ صاف ظاہر ہو جائے کہ ہمارا کلام سچا ہے. قرآن پاک واقعی سچا کلام ہے اور اللہ ہماری شاہراہ کے قریب رہتے ہیں اور ہمیں جو سانس جو ہے وہ ہماری روح کے ذریعے جو ہے وہ یعنی کہ آکسیجن کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر سانس جاتا ہے اور ہمارے ہر سیل کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے. ہر سیل کو جو ہے وہ انرجی ملتی ہے اور وہ میٹابولزم کیٹابولزم اینابولزم کا کام جو ہے وہ ہر سیل جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. تمام سیلز کو جو ہے وہ غذا مہیا ہوتی ہے اور تمام سیل جو ہے وہ اپنے اپنے زندہ رہ کر جو ہے اپنے تمام سیل اپنے کام سر انجام دیتے ہیں. تو خون جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارا جو ہے وہ کیریئر ہے جو کہ دل سے تمام جسم کو خون جو ہے مہیا کرتا ہے آرٹری کے ذریعے جس کو ہم شریانے کہتے ہیں اور واپس جو ہے وہ وریدوں کے ذریعے ہمارے جسم میں جو ہے وہ تمام جسم سے جو ہے وہ خون آتا ہے. ان کے درمیان کیپلریز ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ بریک نالیاں ہوتی ہیں. تو ہم جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں. ہم مختلف جگہوں سے جو ہے وہ آرٹریز کو فیل کر سکتے ہیں. تو جہاں سے ہم فیل کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ پلس ہے یعنی کہ جہاں پہ جو ہے وہ ہماری ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں سے دیکھ سکتے ہیں دل کی دھڑکن ہمیں جو ہے وہ کہاں سے محسوس ہوتی ہے خون بہتا ہوا کہاں سے محسوس ہوتا ہے. تو یہ مختلف طریقوں سے ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے آبزرو کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم فیمورل پلس کروٹڈ پلس برونکل پلس اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ ریڈیل پلس یہ سارے جو ہے وہ پلس کو ہم ایگزام کر کے جو ہے وہ یعنی کہ آرٹری جو کہ پھٹکتی ہے تھوڑی سی ہمیں دھڑکتی ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ لنک ہوتا ہے تو ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ خون جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ بہ رہا ہے. ریڈیل پلس کہاں پہ ہوتی ہے؟ ریڈیل پلس ہماری جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ بازوں کے جو ہے وہ ہاتھوں کے پیچھے ہم جو ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں ریڈیل اور اللہ کے درمیان. یہ جو دو ہڈیاں ہوتی ہے ایک ریڈیل ہوتی ہے ہڈی اور دوسری جو ہے اللہ ہڈی ہوتی ہے. تو ہم جو ہے وہ آرٹری کو ریڈیل پلس جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں ریڈیل اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی انگلیوں کے ذریعے اس کو فیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے برونکل پلس جو ہے وہ ہم بائسپ پروسیس سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو ٹینڈن موجود ہوتے ہیں اس کے اندر جب ہم دیکھیں ہاتھ لگا کے تو ہم جو ہے بائسپ مسل کو جو ہے وہ جب ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پلس محسوس ہوتی ہے. اسی طرح سے کروٹڈ پلس جو ہے جس کو ابھی میں نے ذکر کیا شارک سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے. تو اس طریقہ سے ہم کروٹڈ پلس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں. کروٹڈ پلس بیسیکلی طور پر ہمارے جو ہے یہ کروٹڈ آرٹری جو ہے یہاں سے جو سانس کومل کروٹڈ آرٹری جو ہے یہ گزرتی ہے جو دماغ کو خون مہیا کرتی ہے اور یہ روٹا سے ہو کر جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کروٹڈ آرٹری کے ذریعے ہم اس کو جو ہے ٹچ کر سکتے ہیں. یہ گردن کے بالکل نیچے اور ہر بندے کے اندر جو ہے وہ فرنٹ سائڈ پہ جو ہے موجود ہوتی ہے. اسی طرح سے فیمورل پلس کو بھی ہم فیل کر سکتے ہیں. فیمورل پلس جو ہے وہ ہم تھم کے ذریعے جو ہے فیل کر سکتے ہیں. یہ جو ہے دونوں فنگرز کے درمیان جو ہے وہ ہوتی ہے اور یہ فیمورل جو ہماری جو ہے وہ آرٹری نیچے کو جاتی ہے یعنی کہ فیمورل لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اندر کی طرف سے اس کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے ہم پیر کے اندر سے بھی جو ہے وہ پلپیٹ کر کے جو ہے وہ پلس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. اور اس طریقہ سے
ہم مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پلس کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ ریٹ جو ہے وہ کتنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ محسوس ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں دل کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو اس طریقہ سے کیونکہ خون کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ گردے بھی جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور اسی طریقہ سے ہمارے جو ہے وہ گردوں کے ساتھ ہمارا دل بھی اٹیچ ہوتا ہے۔ تو خون کے ساتھ جب خون جو ہے وہ جسم کے اندر جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جو ہے وہ خون جو ہے وہ اصل میں دل کیا ہے، بیسیکلی طور پر ایک پمپ ہے جو کہ جسم کے اندر جو ہے وہ پورے جسم کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم دل کے متعلق بھی جو ہے وہ جانیں گے، اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ دل کی دل کے اندر جو کارڈک پروفائل ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ دل ہم نے جو ہے وہ خون کے دو حصے کیے تھے، ایک کو ہم نے جو ہے وہ سیلز کا نام دیا تھا، یعنی کہ آر بی سی، تھرومبوسائٹس، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈبلیو بی سی ان کا نام دیا تھا، یعنی کہ جو ہے وہ ریتھروسائٹس، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو ہم نے سیرم کا نام دیا تھا۔ سیرم کے اندر جو ہے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، جن کو ہم سینٹریفیوگ کر کے جو ہے وہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ تھرومبوسائٹ جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہمیں جو ہے وہ جب ہم اس کو جو ہے وہ سینٹریفیوگ کرتے ہیں تو ہمیں سیرم حاصل ہوتا ہے، تو سیرم سے ہم جو ہے وہ کارڈک پروفائل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، دل کی دھڑکن اور دل کی جو ہے جو بھی جو ہے وہ انزائم موجود ہوتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ جج کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، اور دل کی بیماریوں کے متعلق بھی ہم جان سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک کے متعلق بھی ہم جان سکتے ہیں، جس میں بیسیکلی طور پر کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ بہت اہم موضوع ہے جو خون کی گردش کو قائم رکھنے اور زندگی کو برقرار رکھنے کے ضروری ہے۔ تو جس دل کی بیماریوں میں جو ہے وہ جب سامنے آتے ہیں تو انسانی صحت نہ صرف جو ہے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ انسانی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ اس طرح سے صحت مند اور بیمار دل کے افعال کو چیک کرنے کے لیے کارڈک پروفائل جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ اے ایس ٹی جو ہے ایسپریٹ، امائنو نائٹروفیز ٹیسٹیز جو ہے ٹرانسفریز انزائم کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ انزائم جو ہے بیسیکلی طور پر دل کے مسل کے اندر جو پائی جاتی ہے، جو کہ جگر اور دیگر جسمانی طاقت کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس طرح سے اکیوٹ مایوکارڈک انفارکشن کے ذریعے کے لیے جو ہے وہ اس یعنی کہ ہارٹ اٹیک کی بیسک کاز جو ہے وہ یہ انزائم ہو سکتا ہے۔ اس انزائم کو گلوٹامک ایکزیو ایسٹک ٹرانسمینیز بھی کہتے ہیں۔ جی او ٹی اور اے ایس ٹی اس کا جو ہے وہ ایبریویشن ہے۔ یہ نارمل مقدار میں جو ہے ہمارے جسم میں جو ہے وہ 36 یونٹ پر لیٹر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایل ڈی ایچ کو ہم لیکٹک ڈی ہائیڈروجنیز کہتے ہیں۔ یہ انزائم زیادہ تر جو ہے دل کے مسلز کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور یہ اکیوٹ مایوکارڈک انفیکشن کی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ سیرم میں جو ہے سی پی کے بس ایک منٹ سی پی کے جو ہے وہ کریٹین فاسفیٹیز جو ہے وہ کائنیز کہلاتا ہے۔ یہ انزائم جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ دل کی اور جسمانی مسل کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جبکہ اس کا کام جو ہے وہ دماغ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، جو کہ دماغ کے اندر سے مسل جو آتے ہیں یعنی کہ نرو آتے ہیں ان کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ یہ سیرم میں اس انزائم کو نارمل اور زیادہ مقدار میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سی پی کے کی مقدار جو ہے وہ 195 یونٹ پر لیٹر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقہ سے ایل ڈی ایچ کی مقدار جو ہے وہ 460 یونٹ پر لیٹر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ آخر میں جو ہے وہ سی کے ایم بی انزائم جو ہے وہ ہوتا ہے، جس کو کریٹین فاسفوکائنیز مایوکارڈیل باؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ انزائم کی مقدار جو ہے وہ اکیوٹ مایوکارڈک انفارکشن میں بڑھ جاتی ہے، اور اس انزائم کا ٹیسٹ جو ہے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی تشخیص کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ ویلیوز کا زیادہ ہونا جو ہے وہ
एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक को ज़ाहिर करता है, या कि इस्केमिक हार्ट डिजीज को ज़ाहिर करता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज वो होती है जिसमें जो है दिल के जो है वो इर्द गिर्द जो कॉलोनी आर्टरीज होती है उनके अंदर जो है वो किसी जगह पे जब ब्लॉकेज आ जाती है और खून वहां पे जब नहीं पहुंचता, यानी कि खून भी नहीं पहुंचता तो इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, या खून नहीं पहुंचता तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। तो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचती तो वो हिस्सा जो है वो मुर्दा होना शुरू हो जाता है। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी कि इस्कीमिया की वजह से दिल का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है। कॉलोनी आर्टरी में भी हो सकता है और दिल के अंदर भी जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से जो है वो एक्यूट मायोकार्डिक इन्फार्क्शन जो है वो दिल के हार्ट अटैक जो है वो किसी जगह पे भी हो सकता है। तो इसकी जो है मुख्तलिफ किस्में हैं। तो जो हमने एंजाइम पढ़े है, सी के एम बी जो है इसकी नॉर्मल मकदार जो है वो 25 यूनिट पर लीटर जो है इसकी नॉर्मल मकदार होती है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एंजाइम को पढ़ते हुए और जानते हुए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्यों होता है और किस तरीके से जो है वो ब्लड प्रेशर जिस्म के ऊपर जो है वो असर करता है। तो दिल की धड़कन जो है वो ब्लड फ्लो की वजह से जो है वो ब्लड फ्लो बेसिकली तौर पर जो है वो दिल की धड़कन की वजह से होता है। जब दिल जो है वो प्रेशर डालता है तो खून की नालियों के ऊपर, यानी कि जब दिल जो है वो धड़कता है तो अपना जो है वो प्रेशर जो है रोटा पे डालता है, इसके बाद आर्टरीज पे डालता है और खून की नालियों पर जो डालता है इसको हम जो है वो आर्टियल ब्लड प्रेशर यानी कि खून के अंदर जो प्रेशर होता है दिल की वजह से, दिल के धड़कने की वजह से बंद, दिल के जो है वो बंद होने और खुलने की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो का नाम देते हैं। इसको आमतौर पे बीपी का नाम दिया जाता है। ये स्फेग्नोमानोमीटर के जरिए जो है वो नापा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल तौर पर जो है वो 120 बटे 120 से लेके 140 तक जो है वो MMHg होता है। MMHg जो है वो का मतलब ये है कि MMHg का मतलब है कि पारे की मकदार जो है उसके मुताबिक जो है इसका जो है वो मिलीमीटर पर जो है वो होता है। इसी तरीके से डायस्टोलिक यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो जब दिल जो है वो बंद होता है उस जब दिल खुलता है उस वक्त जो है खून दोबारा जो है वो दिल के अंदर आ जाता है। तो उसको जो है उस वक्त प्रेशर जो है वो 80 से लेके जो है वो 100 तक MMHg जो है होता है। पारा जो है वो सेगनोमीटर के अंदर होता है जो कि आमतौर पर जो है वो जाहिर करता है कि किसी भी बंदे का जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है। इसी तरीके से ये जो पारे वाला जो है वो स्फेग्नोमीटर होता है इसके ऊपर निशान लगे होते हैं 0 से लेके 300 तक निशान लगे होते हैं जो कि MMHg को जाहिर करते हैं। इसी तरीके से हम ECG इकोकार्डियोग्राफी से जो है वो दिल की धड़कन और दिल के जो है वो मुख्तलिफ अमराज और दिल की जो है वो मुख्तलिफ चीजों को हम चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि दिल जो है वो इस वक्त जो है वो कितना धड़क रहा है और कितना ज्यादा जो है वो इसकी मकदार जो है वो मौजूद है। इस तरीके से 100 जारी है। बस 2 मिनट हो रहा, मुझे 2 मिनट बैठना, मैं चलो सारा चेक करके ना ब्लड प्रेशर इस तरह चेक कर दो। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो बुखार के अंदर भी बढ़ जाता है, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और इस तरीके से जो है वो जब भी जो है वो खून के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाए तो हमें जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरीके से लिपिड प्रोफाइल को भी हम जान लेते हैं। लिपिड प्रोफाइल बेसिकली क्या होती है कि खून के अंदर चर्बी की मकदार, तो खून के अंदर चर्बी की मकदार कितनी होती है तो जिसकी वजह से भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियां दिल की जो है और खून की जो है वो पैदा हो जाती है। तो लिपिड हमारे जिस्म की चर्बी की बहुत ज्यादा अकसाम पाई जाती है। ये लिपिड जिस्म के अंदर चर्बी की मकदार को टेस्ट करने के लिए हमारे जिस्म में चर्बी की मुख्तलिफ शिकाल होती है। जिस्म में हरारत यानी कि कैलोरीज पैदा करने के लिए हमें तवानाई मुहैया करती है। जब तक लिपिड्स
اپنی نارمل مقدار میں رہتے ہیں تو انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جہاں لپڈس کی مقدار یعنی کہ چربی کی مقدار ہمارے جسم میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ خطرناک امراض کا باعث بنتی ہے۔ لپڈس کی مقدار زیادہ ہو جانے سے ہائی بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا، دل کی رگوں کے اندر جو ہے وہ امراض کا پیدا ہونا جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ خون کے ذریعے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو اس کے سیرم جو ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ہم جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے ٹوٹل لپڈ جو ہے وہ 500 سے لے کے جو ہے وہ 1000 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول کی مقدار نارمل جو ہے وہ 150 سے لے کے 250 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں۔ ٹرائیگلائسرائڈ کی مقدار 50 سے لے کر 150 ملی گرام جو ہے وہ پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ ایچ ڈی ایل کم از کم جو ہے وہ ہائی ڈینسٹی لپڈ جو ہے وہ کم از کم 35 تک جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتے ہیں۔ ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لپڈ 160 ملی گرام جو ہے وہ پر ڈیسی لیٹر تک ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے خون کے اندر جو ہے وہ لپڈ کا بڑھ جانا جو ہے وہ ان امراض کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، جس میں جو ہے وہ ہائپر کولسٹریمیا یعنی کہ خون میں جو ہے کولیسٹرول کا زیادہ ہو جانا، اور ایکیوٹ مایوکارڈک انفارکشن، دل کا ہارٹ اٹیک ہونا، خون کی رگوں کے اندر جو ہے تنگ ہونا ایتھروسکلوسس کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہائپر تھائرائڈزم جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ خون کے اندر جو ہے وہ لپڈ کی مقدار زیادہ ہے۔ ذیابیطس جو بے قابو ہو جائے، انکنٹرول ڈائبٹیز میلیٹس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے لپڈ پروفائل کی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بائل زیادہ جگر کے اندر جب جگر سکڑ جاتا ہے، بائلری سکروسس ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لپڈ کی مقدار جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرے سماہی کے اندر کا حمل جو ہے وہ پریگنینسی تھرڈ سیمسٹر یہ بھی جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ لپڈ کی مقدار جو ہے بڑھ گئی ہے۔ خون میں لپڈ کی زیادتی جو ہے وہ ہائپر لپڈیمیا کہلاتی ہے۔ خون میں جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لائیو پروٹین کی مقدار زیادہ ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ ہائپو پروٹین کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زیادہ چکنائی والی خوراکیں جب ہم کھاتے ہیں تو اس کو ہائی کولیسٹرول ڈائٹ کہتے ہیں۔ گردوں کے اندر سوزش ہو جائے یعنی کہ نیفرائٹس ہو جائے تو اس وجہ سے نیفرائٹک سنڈروم جو ہے وہ ہائپر لپڈیمیا کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی ویلیو کم ہونے کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ زیادہ کام کو کرتا ہے، اور اس طرح سے سٹارویشن یا فاسٹنگ کی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ حالتوں کے اندر التزام کی جو ہے وہ بیماری یعنی کہ مال ابزارپشن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کم پروٹین والی خوراک کھانے سے بھی جو ہے وہ یعنی کہ پروٹین مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی اس کی خوراک جو ہے وہ اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایکسرسائز جو ہے وہ زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم بہت سی جو ہے وہ چیزوں کو جو آپس میں کوریلیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ جب بلڈ پریشر یا کس طرح کے جو ہے وہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور خون کی جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمیں جو ہے پلس سے ہم جو ہے وہ پلس سے یعنی کہ نبض سے ہم جو ہے وہ بہت چیزوں کو جو ہے وہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے دل کی جو ہے وہ ریٹ، اس کے بعد ریزم کے ساتھ جو ہے وہ اس کا والیوم، کریکٹر، اور اس کے بعد جو ہے کمپیریزن ود پلس، ایک دوسرے کے جو ہے وہ پلس کو کمپیریٹو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کنڈیشن آف دا ویسل وال کے ویسل وال کی جو ہے وہ کنڈیشن کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوریلیٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ مزید جو ہے وہ نارمل پلس کو بھی جانے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسپائریشن پلس کو بھی جانے، سانس بریتھ کو بھی جانے، اور اسی طریقے سے دل کی دھڑکن کو بھی جانے کہ دل کی دھڑکن کیسے بڑھتی ہے، ارتھمیا کیا ہوتا ہے، ٹریکی کارڈیا کیا ہوتا ہے، بریٹی کارڈیا کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ ای سی جی کے ذریعے جو ہے، اور پلس کو جو ہے وہ پلس کی والیوم کے ذریعے، مایوکارڈک سائنوسس کیا ہوتا ہے، تھرومبوسس کیا ہوتا ہے،
اور تھرومبوسس کیسے بنتے ہیں اور تھرومبوسس بننے کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے کون کون سے امراض جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ جانیں گے اور ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹریکی کارڈیا، بریٹی کارڈیا اور جو ہے وہ اسی طریقہ سے جو ہے وہ ریلیٹو جو ہے وہ بریٹی کارڈیا اور جو ہے دل کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انزائٹی میں، فیور میں اور اس طریقہ سے جو ہے ٹریکی کارڈیا کیوں ہو جاتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، ہارٹ فیلئر کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، تھائراکسن کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں جو پیدا ہو جاتی ہے، بریٹی کارڈیا کیا ہوتا ہے، الکوہل کی وجہ سے یہ کیسے جو ہے وہ آگے پیچھے جاتا ہے اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ دل کی دھڑکن کو جو ہے وہ کیسے نارملائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پرسکون زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں. اللہ کی عبادت اور جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے جب ہم رہیں گے تو ہمارا دل بھی جو ہے وہ نارمل رہے گا. تقویٰ بیسک جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس طریقہ سے ہم جو ہے مختلف امراض کو جو ہے اگزامپل دیتے ہوئے مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈسکرپشن کرتے ہوئے ان کی کازز کو نوٹ کرتے ہوئے ہارٹ ریٹ کا بڑھنا اور اس کے بعد ریزم کا جو ہے وہ تبدیل ہونا، والیم کا بڑھنا یا اس کے کریکٹر کے بارے میں جو ہے وہ مزید اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ دل کو جو ہے ہم کیسے جو ہے وہ جان سکتے ہیں اور دل کی جو ہے وہ مختلف جو ہوتے ہیں مسل ان کی جو ہے وہ کیا کیا خوبیاں ہیں اور ہمارے جسم میں جو ہے وہ دل جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. واقعی جو ہے وہ رب دلا وچ رہندا وا کہ نہیں، یہ بھی اسی جانا گے انشاءاللہ جی. آج کا جو ہے وہ میسج یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری سے اور پرسکون زندگی جو ہے وہ گزارنے سے ہم جو ہے وہ اپنے دل کی دھڑکن کو نارمل رکھ سکتے ہیں، بلڈ پریشر کو نارمل رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے رینل انزائم ہم جو ہے کیونکہ رینل انزائم کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ نہ صرف اور صرف دل کی دھڑکن کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے بلکہ جو ہے وہ گردے کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. گردے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بلڈ پریشر اپ اور ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ جانیں گے. تو بہت شکریہ. اپنے آپ کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو خاص طور پہ جو ہے جب بھی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو اس میں تقویٰ اور اللہ پہ بھروسہ اور پرسکون نیند اور اپنے آپ کی ایکسرسائز کرتے ہوئے، نماز کو پڑھتے ہوئے، اپنے دل کو سکون دیتے ہوئے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پرسکون رکھے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو دل کے امراض، بلڈ پریشر اور اس طریقہ دیگر امراض جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے. خاص طور پہ اپنی خوراک اور ایکسرسائز کا خیال رکھیں جس میں جو ہے وہ ہم بہت سے امراض سے جو ہے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی.